بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اگر کوئی انسان یا امام جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے، تو جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کو اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ پہلے والے جو لوگ ہیں، پہلے والی جماعت متفرق نہ ہو جائے، اس وقت تک ضرورت نہیں ہے۔ صحیح؟ اگر ان کے صفوف متفرق ہو جائیں، یعنی پہلے والے صف متفرق ہو جائیں، تو پھر اذان بھی جائیں گے بعد میں آنے والے اور اقامت بھی جائیں گے، یعنی لوگ نماز پڑھتے نکل جائیں، اٹھ جائیں، چلے جائیں، تو پھر جو بعد میں آ رہے ہیں وہ اذان بھی جائیں گے اور اقامت بھی جائیں گے۔ اگر ایک انسان نے اذان کہی ہے منفرد ہو، ارادہ کے اعتبار سے اذان کی، پھر ارادہ کیا جماعت کا، تو اذان و اقامت کا اعادہ کرے گا۔ اذان و اقامت کا اعادہ یعنی اذان یا اقامت اس نے مثلاً فرادہ کے لیے چاہیے اذان اس نے، پھر ارادہ کیا جماعت کا، تو پھر اعادہ کرے گا اذان کا۔ دوسرا ابھی مؤذن کے بارے میں، مؤذن کے لیے ہے، اس میں کیسا ہونا چاہیے مؤذن، کیا اس کے شرائط ہیں، کیسا ہونا چاہیے، کہہ رہے سب اس میں عقل ہو، سب سے پہلی چیز کیا عقل ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، لیکن بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ممیز بھی اگر بچہ ہے کوئی تو اس کی اذان بھی کافی ہے، یعنی ممیز بچے کی اذان بھی کافی ہے۔ اور یہ مثلا اعتبار کیا گیا ان چیزوں کا، عقل کا، بلوغ کا، اسلام کا، اور عقل کا، اسلام کا، ذکورت کا یعنی مرد ہو، مذکر ہو، اور بلوغ کا اعتبار نہیں کہ یہ شرط نہیں ہے، لیکن ممیز بچہ بھی ہے تو بھی کافی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ وہ عادل، کیا ہو؟ عادل، سید ہو، یعنی اس کی آواز بلند آواز، مبصر ہو، وقت کو جاننے والا، صحیح پاک ہو، حالت طہارت میں ہو، یعنی طہارت کے ساتھ وہ اذان کہے۔ اگر عورتوں کے لیے اذان کہے تو جائز ہے، اور منفرد پڑھے، کوئی انسان نماز منفرد پڑھ رہا ہے لیکن وہ اذان کہنا بھول گیا، بعد میں اسے یاد آیا، نماز شروع کر دی، کہنے کہ اگر رکوع تک نہیں پہنچا ہے تو وہ اپنی نماز کو توڑ دے گا اور اذان پر اقامت کرے گا اور پھر نماز کو دوبارہ شروع کرے گا۔ صحیح، یہاں تک دیکھ لیجیے، اس کے بعد جی کیا ہے، میں نے کیا سنت موقع ہے، تاکید یہ بتایا نا کہ نماز توڑ کے بھی آپ جائیں واپس پڑھتے ہو جائے وہ اذان کہے اور نماز پڑھے۔ چلیے تکبیر کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ جَمَاعَةً جَاءَ آخَرُونَ، اگر امام جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہا ہے اور بعد میں لوگ آئیں، لم يؤذنوا ولم يقيموا ولا داعية، تو ان کو اذان و اقامت نہیں کہیں گے، مکروہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اذان و اقامت کہنے کی۔ اولا لم تتفرق، جب تک کہ پہلے والی جماعت متفرق نہیں ہوئی ہے، مادام الاولا لم تتفرق، جب تک کہ پہلے والی جماعت متفرق نہ ہو جائے، بعد والوں کے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ فَإِن تفرقت صفوفهم، پس جب پہلے والوں کی صفیں متفرق ہو جائیں، اذن الاخرون واقاموا،
تو بعد والے اذان کہیں گے اور اقامت کہیں گے. وَإِذَا أَذَّنَ الْمُنْفَرِدُ، اور جب منفرد نے اذان کہی، ثُمَّ أَرَادَ الْجَمَاعَ، یعنی پہلے ارادہ کیا نماز پڑھنے کا منفرد طریقے سے، پھر جو ہے وہ جماعت کا ارادہ ہو گیا، أَعَادَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، تو اذان و اقامت کا ارادہ کرے گئے کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ مؤذن کے بارے میں وَيُعْتَبَرُ فِيهِ، اور مؤذن میں اعتبار کیا گیا ہے، چاہیے کہ مؤذن میں یہ چیزیں ہوں، کیا عقل، کیا عقل، شعور و عقل ہو، والاسلام، مسلمان ہونا چاہیے، والذکورہ، مرد ہو، صحیح، ولا یشترط، جی آمدان کی بات کرتے ہیں، یہ محسن کی بات کرتے ہیں. ولا یشترط البلوغ، اور بلوغ شرط نہیں ہے اذان میں، بل یکفی کونہ ممیزا، بلکہ مؤذن اگر بچہ ممیز بھی ہے تو بھی کافی ہے. ویستحب ان یکون عدلا، اور مستحب ہے کہ کیا ہو، مؤذن عادل، سیتن، اس کی آواز بلند ہو، اچھی آواز ہو، خوش آواز ہو اور بلند آواز ہو، صوت اس کی، آواز اس کی اچھی ہو اور بلند ہو، اور لہجہ اس کا اچھا ہو، آواز اچھی ہو. عدلن، سیتن، مبصرن، وقت کو بھی پہچانتا ہو، یہ نہیں کہ یہ نابینا ہے اور جا کے مسجد کا مائک پکڑ کے کھڑا ہو گیا، ٹائم سے پہلے اذان کہتی ہے، ٹائم کے بعد اذان کہتی ہے، تو پتہ ہی نہیں ٹائم کیا ہوا. یا نابینا کی کوئی شرط نہیں، مطلب کوئی ویسے ہی نہیں، ایسا بھی ہے کہ سمجھ نہیں پاتا، وقت کو اسے پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتا، وقت کو پتہ نہیں ہے، تو مبصر ہو رہے وقت کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، اور ظاہر ہے نابینا بطریق اولا اسے وقت کا خود پتہ نہیں چلے، سمجھ چلے وہ کسی سے پوچھ لے یا کوئی اسے بتا دے. متطہرن، اور باوضو بطہارت ہو، قائمن علی المرتفع، وہاں کھڑا ہو، بلند جگہ پر کھڑا ہو. حضرت المرأة للنساء جازا، تو عورت اذان دے تو عورتوں کے لیے جائز ہے. ولو سلام نہ پڑھے تھا، اگر کوئی انسان منفرد نماز پڑھے، ولم یؤذن، اور اذان نہ کہے ساہین، بھولے سے، یعنی اذان کہنا بھول جائے، رجع الی الاذان، تو وہ اپنی نماز کو توڑ دے، نماز شروع کر دی ہے اس نے اور رکوع میں ابھی نہیں پہنچا ہے، تو رکوع میں پہنچنے سے پہلے وہ اذان نماز کو توڑ دے اور اذان کو کہے. مستقبل صلاۃ ہو، مالا بیار کرو، جو ہے اپنی نماز کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کرے، اس وقت جو ہے نماز کو توڑ دے اور اذان کہے. اور پھر روایت اخرى، اور جو ہے وہ اس میں اور دوسری روایت بھی موجود، یعنی روایت یہ بھی ہے کہ نماز کو جاری رکھے اور نہ توڑے، پسند ہے نماز پڑھتا ہے. وہ جو اجرا من بیت المال، اور مؤذن کو اجرت دی جائے گی بیت المال سے، یعنی جو اس کے کھانے پینے کا خرچ جو بھی دے سے وہ بیت المال سے دیا جائے گا. اذا لم یتطوع بہ، اگر کوئی مخیر یعنی کوئی قربت اللہ یا مطلب کوئی بغیر یعنی اجرت کے اذان دینے پر راضی نہ ہو، اگر کوئی اجرت کے بغیر اذان دینے والا نہ ملے تو پھر کیا کریں، بیت المال سے مؤذن کو اجرت دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. نکتفی بہذا المقدار. الثالث فی کیفیت الاذان انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.